شفیع معظم نور مجسم مولائے کل دانائے سبل ختم الرسل حسن کل اخلاق کل وارث جنا وجہ تخلیق زمین و زماں دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں خاتم النبیین رحمت للعالمین احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پناہ احسان اور اس کا شکر ہے جس کی توفیق کے ساتھ جمعۃ المبارک کے دن اول وقت میں مسجد میں آنے کی توفیق ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے ہم سب کا یہاں بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ محترم حاضرین، جمادی الثانی شریف کا یہ مہینہ مبارک ہے۔ پچھلے جمعۃ المبارک کے موقع پر ہم نے مدح سرائی تاجدار صداقت خلیفہ اول خلیفہ برحق امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کی وہ عظیم قربانی جو ہجرت کی رات آپ کو امام الانبیاء حبیب کبریاء حضور پر نور شافع یوم النشور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت کا شرف حاصل ہوا تھا، اس عنوان پر اظہار خیال کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ دعا ہے ہمیں صحابہ و اہل بیت کی محبت عطا فرمائے۔ محترم حاضرین، ہجرت کی رات یہ اتفاق نہیں ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ابو بکر صدیق چلے گئے، یہ محض اتفاق نہیں بلکہ یہ ازل سے فیصلہ ہو چکا تھا۔ یہ اللہ رب العزت نے ازل سے فیصلہ فرمایا تھا۔ تفسیر امام حسن عسکری کی عبارت کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، آپ فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَوْحَى إِلَيْهِ وَأَمَرَكَ أَن تُبِيتَ عَلِيًّا فِي مَوْضِعِكَ وَأَمَرَكَ أَن تَسْتَصْحَبَ أَبَا بَكْرٍ، کہ اللہ رب العزت کا حکم آیا اے پیارے محبوب آپ اپنے بستر پر علی کو سلا دیں اور خود آپ چل کر ابو بکر کے گھر تشریف لے جائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر سے جب باہر نکلنا ارادہ کیا، باہر نکلنے کا ارادہ فرمایا تو باہر دیکھا تو 300 لوگ کھڑے تھے ننگی تلواریں لے کر۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام
عرض کرتے ہیں الہ العالمین 300 ننگی تلواریں ہیں، علی کے پاس کیسے جاؤں، ابو بکر کے گھر میں کیسے جاؤں؟ اللہ رب العزت نے سورہ یاسین کی شان کو بیان کرنا تھا، حضور بھی چاہتے تھے امت کو بھی پتہ چلے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا پیارے مصطفیٰ سورہ یاسین پڑھتے جائیں، نہ آپ کے جانے کا پتہ چلے گا نہ علی کے آنے کا پتہ چلے گا۔ حضور سورہ یاسین پڑھتے گئے اور ان کے درمیان سے گزرتے گئے، علی کے گھر میں گئے، علی کو باخبر کیا اور فرمایا پیارے علی یہ اہل مکہ کی امانتیں ہیں، کیسی شان ہے میرے کریم نبی کی کہ امانتیں اپنے باپ کے پاس نہیں رکھتے، امانتیں اپنے چچا کے پاس نہیں رکھتے، امانتیں دیگر رشتہ داروں کے پاس نہیں رکھتے، اگر امانتیں بھی رکھتے ہیں تو امام الانبیاء کے پاس رکھتے ہیں۔ اگرچہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا لیکن یہ بات وہ بھی تسلیم کرتے تھے کہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ صادق الامین ہیں، امانتوں کی حفاظت فرماتے ہیں، سچے انسان ہیں۔ تو حضور فرمانے لگے اے پیارے علی یہ امانتیں پاس رکھ لو، میرے بستر پہ سو جاؤ اور صبح اٹھ کے لوگوں کی امانتیں واپس کر کے تم بھی مدینے آ جانا۔ خود امام الانبیاء تشریف لے گئے ابو بکر صدیق کے گھر کی طرف۔ بعد میں کسی نے پیارے علی سے پوچھا اے پیارے علی 300 ننگی تلواریں بار چمک رہی ہوں تو بستر نبوت پر کیا تمہیں نیند آ گئی؟ مولا علی فرمانے لگے جیسے پیاری نیند اس رات کو آئی ہے مجھے ساری زندگی نہیں آئی۔ کہا وہ کیسے؟ فرمانے لگے تم نے نبی کے فرمان پہ غور نہیں کیا کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا تھا علی امانتیں دینا مکے والوں کو اور صبح تم بھی مدینے آ جانا۔ میرا یقین کامل ہے کہ جب تک صبح ہوگی نہیں امانتیں لوگوں کی واپس کروں گا نہیں، مدینے جاؤں گا نہیں، ملک الموت میرے پاس آ سکتا۔ اس لیے چاند سورج اپنی رفتار اوقات بدل سکتے ہیں، زمین و آسمان اپنی جگہ سے ہٹ سکتے ہیں، نظام شمسی اور قمری میں تغیر تبدل ہو سکتا ہے، مگر میرے نبی کی زبان سے نکلنے والا جملہ غلط ہو سکتا۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ حضور کی زبان ایسی ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں میں ساری رات سویا رہا، صبح ہوئی، کہنے لگے محمد عربی تو تہجد کی نماز کے لیے بھی باہر آتے ہیں، آج باہر کوئی نہیں نکلا۔ دروازے کے اوپر سے اندر چھلانگیں لگائیں، آگے دیکھا چارپائی پڑی ہے، چارپائی پہ کوئی آرام کر رہا ہے۔ مکہ کے کافروں نے چادر ہٹائی، جب چادر ہٹائی نا تو مصطفیٰ کریم کے بستر پہ دیکھا مولا علی آرام فرما رہے۔ وہ حیران ہو گئے اور علی کو کہنے لگے اے علی یہ بتاؤ محمد عربی کہاں ہے؟ مولا علی کا بھی جواب سننے والا ہے۔ آپ فرمانے لگے پہرا تم دیتے ہو پوچھتے مجھ سے ہو؟ اتنی بات کہی، ابو جہل سارے نکلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں حضور پہنچ چکے تھے۔ محترم حاضرین یہاں یہ ایک بات یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، ہم علی اور صدیق کا ذکر اکٹھا کرتے ہیں
کیونکہ یہ شک کا دور ہے۔ ابو بکر کی شان بیان کرے تو کسی کے دل میں خیال آتا ہے شاید یہ علی والے نہیں، ہم دونوں کا ذکر اکٹھا کرتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے حضور کا بستر پاک ہے، اس بستر پہ وہی آرام کرتا ہے جو پاک ہے۔ مولا علی پاک ہیں جن کو امام الانبیاء کا بستر نصیب ہوا ہے۔ وہ بستر مبارک جس پر حضور آرام فرماتے تھے تو قرآن اترا کرتا تھا، وہ بستر مبارک جس پر ابو سفیان بیٹھنے لگا تو ام حبیبہ نے بستر کھینچ لیا۔ ابو سفیان نے کہا اے بیٹی، میرے ذہن میں دو باتیں آ رہی ہیں، یا میں بستر کے قابل نہیں یا بستر میرے قابل نہیں۔ ام حبیبہ کا جلال اور عشق رسول دیکھیں، آپ فرمانے لگی ابو سفیان اگرچہ تم میرے باپ ہو، ابھی تم نے کلمہ نہیں پڑھا، سنو سنو، یہ بستر اتنا پاک ہے، اتنا پاک ہے۔ فرمایا جانتے ہو اس بستر پہ کون آرام کرتا ہے؟ اس بستر پہ وہ آرام کرتا ہے جو خدا کے عرش مبی پہ جاتا ہے، عرش معلیٰ پہ جس کے قدم لگتے ہیں، وہ محمد عربی اس بستر پہ آرام کرتے ہیں۔ یہ بستر پاک ہے، تم ابھی تک ناپاک ہو۔ بعد میں ابو سفیان نے کلمہ پڑھ لیا تو بستر، جس بستر پر مولا علی آرام فرمائیں تو وہ بستر پاک ہے، تو مولا علی کتنے پاک ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں علی علی ہے اور صدیق صدیق ہے علی بھی شان والا ہے، صدیق بھی ہے، علی بھی مرتبے والا ہے، صدیق بھی ہے، علی بھی مقام والا ہے، صدیق بھی مقام والا۔ لیکن دونوں میں فرق ضرور ہے، علی علی ہے اور صدیق صدیق ہے۔ علی نبی کا داماد ہے، دھیان رکھنا، علی نبی کا داماد ہے اور نبی صدیق کا داماد ہے۔ صدیق نبی کا سسر ہے، علی نبی کا داماد ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سسر باپ کی جگہ ہوتا ہے، داماد بیٹے کی جگہ ہوتا ہے، سسر عزت کے لائق ہوتا ہے اور داماد شفقت کے لائق ہوتا ہے۔ نبی کی عطا تو دیکھو، جو شفقت کے لائق تھا نبی نے اس کو بستر دے دیا، اور جو عزت کے لائق تھا نبی نے اس کو مصلی دے دیا، نبی نے اس کو مصلی دے دیا۔ 17 نمازیں امام الانبیاء کی حیات ظاہری کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصلی رسول پہ کھڑے ہو کے پڑھائی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شان والے، علی بھی شان والے۔ کون ابو بکر؟ جن کے بارے میں امام الانبیاء کا فرمان ہے کہ لوگوں، جس جس میرے غلام نے میرے اوپر احسان کیا ہے میں نے سب کا احسان اتار دیا ہے۔ ابو بکر ایک ایسا میرا یار ہے، ایسا میرا ساتھی ہے جس کا احسان میں نہیں اتار سکا، اتارے گا تو کل قیامت کو میرا خدا اتارے گا۔ عرض کی گئی حضور خدا ابو بکر کا احسان کیسے اتارے گا؟ سنیں، ایمان تازہ ہوگا، قیامت کا دن ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں، حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، اہل جنت کو اللہ اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ جب اہل جنت کو رب کا دیدار ہوگا نا، 7 لاکھ سال تک اہل جنت مست ہو جائیں گے، انہیں بھوک پیاس نہیں لگے گی۔ یوسف علیہ السلام کا جنہوں نے حسن دیکھا ہے، 3 مہینے بھوک تو انہیں بھی نہیں لگی۔ تو خود اندازہ کریں
جو یوسف کا بھی خالق ہے، جب اہل جنت اللہ کا دیدار کریں گے انہیں 7 لاکھ سال تک بھوک نہیں لگے گی، پیاس نہیں لگے گی۔ 7 سال گزریں گے نا تو اللہ پاک فرمائے گا اے اہل جنت اب بتاؤ نا اور کیا چاہیے، اور ایمان سے بتائیں اللہ کے دیدار کے بعد کسی اور چیز کی ضرورت رہ جاتی ہے؟ جب خدا نے پوچھا نا، جو جواب ابھی آپ نے دیا ہے یہی جواب ادھر ہوگا۔ اللہ پاک فرمائے گا اے اہل جنت اور کوئی چیز چاہیے؟ تو اہل جنت پتہ کیا کہیں گے؟ حل من مزید، یا اللہ وہی چاہیے جو پہلے دیا تھا، ایک دفعہ دیدار پھر کرا، پیار سے کہنا سبحان اللہ، ایک دفعہ دیدار پھر کرا۔ اب سنیں ابو بکر کی شان، میرے کریم نبی فرماتے ہیں، فرمایا تمام میری امت کو اللہ تبارک و تعالی اجتماعی طور پہ اپنا دیدار عطا کرائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا حضور رب کا دیدار کیسے اجتماعی طور پہ ہو سکے گا، وہاں تو کروڑوں اربوں لوگ ہوں گے۔ حضور فرمانے لگے سورج کو سب دیکھتے ہو کہ نہیں؟ جی آقا دیکھتے ہیں۔ فرمایا بس رب کا دیدار بھی ایسے ہی ہوگا۔ تو پھر حضور فرمانے لگے سنو سنو میری پوری امت کو اللہ اجتماعی طور پر اپنا دیدار عطا کرے گا۔ جب ابو بکر کی باری آئے گی ابو بکر سے فرمائے گا اے پیارے ابو بکر، میرے محبوب نے فرمایا تھا میں نے سب کا احسان اتارا ہے، ابو بکر کا احسان میں نہیں اتار سکا، اتارے گا تو قیامت کے دن رب اتارے گا۔ ابو بکر جو تو نے میرے محبوب پہ احسان کیا ہے نا، آج اس احسان کا بدلہ دینے لگا ہوں۔ ساری امت کو دیدار اجتماعی طور پر، اکیلے ابو بکر کو دیدار ہوگا خدا کا، اکیلے تنے تنہا ابو بکر سے کہا جائے گا اے پیارے ابو بکر آؤ نا، میرے محبوب پر احسان کیا تھا میں احسان اتارنے لگا، آؤ ذرا میرا دیدار کرو، آؤ ذرا۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں گلی گلی نگر نگر، ایسے نہیں بلند آواز سے، گلی گلی نگر نگر۔ یہ بات صرف ادھر تک محدود نہیں، آپ کی بات بڑی دور تک جا رہی ہے، اس لیے بلند آواز سے کہیں گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات گرامی ہے۔ حضور پر ابو بکر نے اتنے احسان کیے ہیں۔ 3 چیزیں انسان کو بڑی پیاری ہیں، ایک جان، ایک اولاد، ایک مال۔ یہ تینوں چیزوں کے اندر انسان گھومتا رہتا ہے، اپنی جان کی فکر، اپنے مال کی فکر، اپنی اولاد کی فکر۔ کیا بات میں نے صحیح کی ہے جی؟ بالکل صحیح ہے۔ ہم سارے اسی ماحول کے اندر ہیں، جان کی فکر کرتے ہیں کہیں کوئی بیماری نہ لاحق ہو جائے، اپنی اولاد پر خرچ کرتے ہیں کہیں اولاد بیمار نہ ہو جائے، اپنے مال کو اکٹھا کرتے ہیں ضرورت پڑے تو کام آ جائے۔ ابو بکر وہ ہیں جنہوں نے سب کچھ ہی حضور کے قدموں پہ قربان کر دیا ہے، کیا نہیں کیا؟ اب مال کی ایک مثال دیتا ہوں پھر آگے چلتے ہیں۔ حضور نے فرمایا غزوہ تبوک کے موقع پر مال لاؤ، عمر فرمانے لگے میں نے بڑی کوشش کی ابو بکر سے میں بڑھ جاؤں۔ صحابہ کی سوچ یہ تھی نیکیوں میں ہم بڑھیں، ہماری سوچ بدل گئی ہے نا، نیکیوں میں آگے بڑھیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں غزوہ تبوک آیا، میں نے خیال کیا زندگی میں ابو بکر سے میں آگے بڑھ نہیں سکا، آج موقع ہے، میرے پاس بہت زیادہ مال ہے، آج تو ابو بکر سے بڑھوں گا، آج ابو بکر کی نیکیوں سے آگے میں جاؤں گا۔ فرماتے ہیں کریم نبی نے فرمایا
اپنے گھروں سے مال لے کر آؤ، نبی پہ قربان کرو۔ صحابہ گئے، عثمان غنی بھی گئے، 600 اونٹ غلے کے بھرے ہوئے حضور کے قدموں پہ قربان کر دیے، درم و دینار قربان کر دیے، گھوڑے قربان کر دیے۔ عمر بھی گئے مال لینے کے لیے، مال لے کر آئے۔ حضور نے فرمایا ما اب کئی تو لے اہلے کا یا عمر، اے عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ عرض کی حضور آدھا چھوڑ کے آیا۔ کتنا؟ بولیے کتنا؟ آدھا۔ میرے کریم نبی فرمانے لگے عمر بیٹھ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ تھوڑی دیر گزری، غار یار آئے، صدیق اکبر آئے، امام الانبیاء کا ساتھی آیا جس پر حضور کو ناز ہے۔ کیسا انداز ہے! ابو بکر نے بوریا کا لباس پہنا ہے، بیری کے کانٹوں کے بٹن لگائے ہوئے اور سر پہ سامان اٹھایا ہوا ہے۔ میرے کریم نبی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ کریم نبی فرمانے لگے ما اب کئی تو لے اہلے کا ابا بکر الصدیق، اے ابو بکر بتاؤ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کوئی میرے جیسا نکما انسان ہوتا تو کہہ دیتا گھر سے سارا کچھ ہی لے آیا ہوں، جھاڑو پھیر کے لے آیا ہوں، سوئی تک نہیں چھوڑی۔ پر قربان جائیں ابو بکر کی فصاحت اور بلاغت پر، ایسا حسین جواب دیا کہ آج وہ جواب کتابوں کے اندر سنہری حروف سے لکھا ہوا ہے اور نور کی طرح چمک رہا ہے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر کیا لائے ہو، کیا چھوڑا ہے؟ جواب سننے والا ہے۔ ابو بکر عرض کرتے ہیں حضور گھر میں اللہ چھوڑ آیا ہوں اور اللہ کا رسول چھوڑ آیا ہوں۔ گھر میں اللہ چھوڑ آیا ہوں، اللہ کا۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا ابو بکر میں تو تمہارے سامنے بیٹھا ہوں۔ سب سے پہلے حاضر و ناظر کا نعرہ بلند کرنے والے بھی ابو بکر صدیق ہیں۔ میرے کریم نبی نے انکار نہیں کیا۔ ابو بکر کیسا عقیدہ رکھتے ہو؟ تم کہتے ہو گھر میں اللہ چھوڑ آیا ہوں، اللہ کا رسول چھوڑ آیا ہوں، میں تو تمہارے سامنے بیٹھا ہوں۔ نہیں نہیں، بلکہ حضور مسکرائے، حضور نے عقیدے پر مور لگا دی۔ اور آج ہمارا عقیدہ بھی وہی ہے، آج ہمارا عقیدہ بھی حضور جسم کے ساتھ گنبد حضرہ میں ہے لیکن روحانی طور پر ساری کائنات کا مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ کوئی شے حضور سے پوشیدہ نہیں ہے۔ آج سے کئی سال پہلے مناظرے بھی اس بات پہ ہوئے، لیکن سادے لوگ بھی ہوتے ہیں نا جی۔ ایک سادہ بندہ تھا جس کا نام ہے محمد پناہ ٹوٹانی۔ محمد یہ لاڑکانہ کا رہنے والا تھا اور سندھ کے علاقے میں ٹرالی چلاتا تھا، ٹرالی۔ تو اچانک وہ جا رہا تھا تو راستے میں ایک بندہ ایسا تھا جو حضور کو حاضر ناظر نہیں مانتا تھا۔ آپس میں بحث ہو گئی، مختصر یہ ہے، مد مقابل کہنے لگا حضور حاضر و ناظر نہیں ہے، علم غیب بھی نہیں جانتے۔ محمد پناہ وہ کچھ بھی نہیں پڑھا ہوا تھا۔ دوسرے نے قرآن اٹھا کے لایا، قرآن کی آیتیں پڑھتا گیا، مفہوم غلط بیان کرتا گیا۔ محمد پناہ کہنے لگا مجھے ان باتوں کی کوئی پتہ نہیں، میں نے پڑھا کوئی نہیں، مجھے قرآن کا ترجمہ آتا کوئی نہیں۔ ایسا کرتے ہیں، آگ لگاتے ہیں، یہ خبر ساری اخباروں میں چھپی، آگ لگاتے ہیں، تم بھی آگ میں جاؤ، میں بھی آگ میں جاتا ہوں، اور جس کو آگ نے نہ جلایا اس کا عقیدہ سچا۔ محمد پناہ کہتے ہیں جب یہ بات مجمع کے اندر ہو گئی، سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، ایک بہت بڑا مجمع قائم ہو گیا، بہت بڑی آگ جلائی گئی۔ میرا مد مقابل ہارون نامی شخص ہے، اس نے نفل پڑھنے شروع کیے۔ محمد پناہ کہتا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا آگ میں جائیں تو پڑھتے کیا ہے۔ میں درود پاک پڑھنا شروع کر دیا اور میں نے دل ہی دل میں کہا اے اللہ کے رسول
میں آپ کو حاضر ناظر جانتا ہوں، مانتا ہوں، آپ حاضر ناظر ہیں تو مجھے آج بچا لینا، مجھے آج بچا لیں۔ اللہ اکبر۔ وہ نفل پڑھتا رہا، یہ درود پاک پڑھتا رہا، دونوں آگ میں گئے، ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما ہوا تھا، آگ میں کھڑے رہے۔ نہ آگ محمد پناہ کو جلاتی ہے، نہ بد عقیدہ ہارون کو جلاتی ہے، غیب سے صدا آتی ہے۔ محمد پناہ کہتے ہیں میرے مرشد کی آواز آئی، اے محمد پناہ اس بد عقیدہ کا ہاتھ تو چھوڑ، تیرے ہاتھ کی برکت سے یہ بھی بچا ہوا ہے۔ کہنے لگے میں ہاتھ چھوڑنے کی دیر تھی، یکدم اسے آگ پڑ گئی، اس کی داڑھی جل گئی، سر کے بال جل گئے، کپڑے جل گئے، 3 یا 4 سیکنڈ آگ میں رہا، جسم جلس گیا، باہر لوگوں نے کھینچا۔ محمد پناہ کہتا ہے الحمدللہ میں 5 منٹ تک کھڑا رہا۔ پیار سے کہیں سبحان اللہ، اور اونچی آواز میں کہیں سبحان اللہ۔ اے سچا سچا عقیدہ رکھنے والوں اور بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ محمد پناہ کہتا ہے رب کعبہ کی قسم ہے میں 5 منٹ تک، بلکہ میں بار بار جاتا رہا، ایمان مضبوط ہو گیا، آگ جل رہی تھی، میں اندر جاتا باہر آتا، پھر اندر جاتا باہر آتا، مجھے لطف آ رہا تھا، اور میں آگ میں کھڑے ہو کے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ رہا تھا، اور میں یہ کہہ رہا تھا اے اللہ کے سچے رسول الحمدللہ ہمارا عقیدہ بھی سچا ہے۔ اور میرے نبی تو فرما گئے نا، حضور فرما گئے صحیح بخاری کے اندر، میں ساری کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی کو دیکھتا ہوں۔ تو سب سے پہلے حاضر و ناظر کا عقیدہ کا نعرہ لگانے والے ابو بکر صدیق ہیں۔ انہوں نے عرض کی حضور میں آپ نے گھر میں اللہ کو چھوڑ آیا ہوں اور اللہ کے بولیے اللہ کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔ میرے کریم نبی مسکرائے، فرمایا ہاں ہاں ابو بکر تیرا عقیدہ پاک ہے، تیرا عقیدہ صحیح ہے، اور جو لوگ نہیں نہ مانتے وہ پتہ چلے گا مرنے کے بعد تو سب کا عقیدہ ہے حضور ساری دنیا میں جو بھی مرتا ہے اس کی قبر میں آتے ہیں۔ بھائی اور کس چیز کا نام حاضر و ناظر ہے؟ پوری کائنات میں، پوری دنیا میں جہاں بھی کوئی مرتا ہے حضور اس کی قبر میں آتے ہیں۔ دشمن کہتا ہے جس کے سینے میں ایمان نہیں، ہا لا ادری، ہائے افسوس میں نہیں جانتا یہ کون ہے۔ مومن کہتا ہے ہاں ہاں انہی کے لیے تو مر کے قبر میں آیا ہوں، انہی کے دیدار کے لیے تو مرا ہوں، قبر میں آیا ہوں۔ مومن فوراً پہچانے گا۔ تو محترم حاضرین، ابو بکر صدیق نے جب سارا مال پیش کر دیا نا، سارا مال، کپڑے بھی پیش کیے، لوگ کہتے ہیں نبی کی طرف، نبی کے آنے پر جنڈیاں کیوں لگاتے ہو، دیگیں کیوں بناتے ہو؟ میں کہتا ہوں نادانو، ابو بکر نے سارا مال نبی کے قدموں پہ قربان کر دیا۔ ہاں جنڈیاں پیچھے رکھ کے آئے تھے، ہاں دیگیں 2 پیچھے رکھ کے آئے تھے، وہ پیش نہیں کر سکے۔ جب سب کچھ ہی اپنے نبی کے نام پہ قربان کر دیا، پیچھے کون سی چیز رہ گئی؟ میرے نبی اتنے خوش ہوئے۔ میرے کریم نبی نے جواب سنا نا ابو بکر کا، کہ ابو بکر کا کتنا پیارا عقیدہ ہے، گھر میں اللہ چھوڑ آیا ہوں اور اللہ کا، یہ جملہ بولیں آپ کو لطف آئے گا، گھر میں اللہ چھوڑ آیا ہوں اور اللہ کا رسول چھوڑ آیا ہوں۔ میرے نبی مسکرائے، خوش ہوئے، عقیدے پہ مور لگائی۔ تھوڑی دیر گزری، جبریل بھی آ گئے۔ جبریل آ کے پتہ کیا کہتے ہیں؟ جبریل آ کے کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، ان اللہ، اے پیارے رسول، اللہ رب العزت یقرئ علیک السلام، اللہ تعالیٰ ابو بکر پہ سلام بھیجتا ہے۔ یہ بہت بڑا جملہ ہے، اللہ تعالیٰ ابو بکر پہ وَيَقُولُ لَكَ أَرَادٍ أَنْتَ أَنِّي فِي فَقْرِكَ هَذَا أَمْ سَاخِطٌ، اور اللہ پاک فرماتا ہے اے پیارے مصطفیٰ، ابو بکر نے میرے پیار کی خاطر، آپ کے پیار کی خاطر گھر کا سارا سامان پیش کر دیا، اپنے کپڑے بھی پیش کر دیے۔
اللہ فرماتا ہے پیارے محبوب ابو بکر کو تو پہلے نمبر پہ میرا سلام دینا، اور پھر پوچھیں ارادن انی ان فی فقرے کا حاضام ساخطن، اے ابو بکر اللہ پاک فرماتا ہے اس فقر کے حال میں اللہ سے راضی ہو؟ فقر، اس فقر کے حال میں اللہ سے راضی ہو؟ جب ابو بکر نے سنا، ابو بکر وجد میں آ گئے، مصطفیٰ کریم اللہ کا سلام دے رہے ہیں، اللہ کا پیغام دے رہے ہیں۔ ابو بکر وجد میں آ کے 3 بار کہتے ہیں انا ربی رازن، انا ربی رازن، انا ربی رازن۔ حضور خدا کی قسم میں اس حال میں اپنے اللہ سے راضی ہوں، راضی ہوں، راضی ہوں، 3 بار کہا۔ پھر جبریل کیا کہتے ہیں؟ جبریل عرض کرتے ہیں حضور ذرا آسمان کی طرف تو دیکھیں۔ فرمایا جبریل آسمان کی طرف تو دیکھتا ہوں، پہلے تو بتا تو نے بوریا کا لباس کیوں پہنا ہے؟ کانٹوں کے بٹن کیوں لگائے ہیں؟ عرض کی حضور آج اللہ نے مجھے بھی حکم فرمایا، تمام فرشتوں کو بھی حکم فرمایا، آج میرے محبوب کے غار یار نے اسلام کی خاطر، میرے محبوب کی خاطر گھر کا سارا سامان پیش کر دیا، اپنے کپڑے بھی اتار کے پیش کر دیے۔ مجھے ابو بکر کے لباس سے اتنا پیار ہو گیا ہے، مجھے تمہارا یہ نورانی لباس آج سونا نہیں لگ رہا۔ ایسا کرو جو لباس ابو بکر نے پہنا ہے وہ پہنو، جو لباس ابو بکر نے پہنا ہے وہ پہنو۔ اے پیارے مصطفیٰ، لباس صرف میں نے نہیں پہنا ہوا، آسمان کے تمام ملائکہ نے یہ لباس پہنا ہوا ہے، تمام ملائکہ نے یہ لباس پہنا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ محترم حاضرین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ قربانی مالی قربانی ہے، لیکن اس کے باوجود مجھے کوئی ایسی روایت نہیں ملی کہ ابو بکر نے سارا مال حضور کے قدموں میں پیش کیا ہو اور بعد میں کسی سے کوئی چیز مانگی ہو۔ ایمان یہ کہتا ہے جب اللہ اس کے رسول کے ساتھ ہی تجارت کی جائے تو مال میں کمی واقعہ گھر میں گئے ہوں گے، اللہ نے اتنی برکت دی ہوگی کہ پہلے سے بھی کئی گنا اللہ نے زیادہ مال عطا فرمایا ہوگا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں، یہ مالی قربانی ہے، مالی قربانی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ابو بکر صدیق نے جانی قربانی کے لیے ہجرت کی رات حضور ابو بکر کے دروازے پہ آئے اور کہا پیارے ابو بکر اللہ پاک کا حکم آیا ہے لوگوں کی امانتیں علی کے سپرد کرو، اور امانت کل، امامت کل، قیادت کل، نبوت کل، رسالت کل ابو بکر کے سپرد کرو۔ اے ابو بکر میں اپنا آپ تیرے سپرد کرتا ہوں، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں حضور آپ مجھے حکم فرماتے میں چل کے آتا، آپ کے قدم چومتا۔ حضور فرمانے لگے ابو بکر تیری بات اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن آج اللہ کا حکم آیا ہے، آج اللہ کا حکم آیا ہے۔ جو بستر پہ سویا وہ بھی شان والا، جس کے گھر حضور چل کے آئے وہ بھی شان والا۔ اور سنیں یہاں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، علی ہمارا امام ہے، علی صرف ہمارا امام نہیں، علی سارے غوثوں کا امام ہے، قطبوں کا امام ہے، ابدالوں کا امام ہے، صلحاء کا امام ہے، شہداء کا امام ہے، پرہیزگاروں کا امام ہے۔ ارے علی سب کا امام ہے، علی اہل بیت کا امام ہے، پر سنو علی سب کا امام ہے، مگر ابو بکر وہ ہے جو علی کا بھی امام ہے۔ نہیں پیار سے کہیں سبحان اللہ۔
ابو بکر وہ ہے جو علی کے بھی مولا علی کے امام ابو بکر ہے. مولا علی نے ابو بکر کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز ادا کی ہے. علی نے نبی سے بیٹی لی ہے, ابو بکر نے اپنی بیٹی دی ہے. اور علی سب کا پیر ہے, نقشبندیوں کا پیر علی. بولیے, نقشبندیوں کا پیر, سہروردیوں کا پیر, چشتیوں کا پیر, اویسیوں کا پیر, قادریوں کا پیر, ساروں کا پیر علی ہے. پر علی کا پیر کون ہے؟ وہ صدیق ہے. علی کا پیر, بولیے علی کا پیر, مولا علی کے پیر ابو بکر صدیق ہے. اللہ اکبر. اتنا آپس میں ان کا پیار ہے, ان کی آپس میں اتنی محبت ہے. مولا علی شیر خدا کو بستر حضور نے دیا, ابو بکر کے سپرد اپنا آپ کیا, تو پھر چلنے لگے. اللہ اکبر. وہ کیسی رات ہے جس رات امام الانبیاء ابو بکر کے ساتھ جا رہے ہیں. آپ جانتے ہیں ایک معراج کی رات ہے نا, اور ایک ہجرت کی رات ہے. راتیں بھی دو ہیں, باتیں بھی دو ہیں, ذاتیں بھی دو ہیں, اور ملاقاتیں بھی. ان دو راتوں, ان دو باتوں, ان دو ذاتوں, ان دو ملاقاتوں کی دھوم مچی ہوئی ہے. کائنات کے اندر دھوم مچی ہوئی ہے. ڈنکے بج رہے ہیں, بجتے رہیں گے. دھوم مچی ہے, مچی رہے گی. عشق کی آگ لگی ہے, لگی رہے گی. بابا غلام فرید کہہ گئے نا, کوٹھے تے چڑھ ویک فریدا, گھر گھر لگی اگ. کوٹھے تے چڑھ ویک فریدا, گھر گھر لگی اگ. میں جاتا دل دکھی میرا, دکھی سارا جگ, دکھی سارا جگ. آپ فرماتے ہیں راتیں دو ہیں, ایک ہے معراج کی رات, ایک ہے ہجرت کی رات. باتیں دو ہیں, ایک ہے معراج کی بات اور ایک ہے ہجرت کی بات. ذاتیں بھی دو ہیں, ایک ہے خدا کی ذات, ایک ہے مصطفیٰ کی ذات. ملاقاتیں بھی دو ہیں, ایک ہے معراج کی ملاقات, ایک ہے غار کی ملاقات. اور اس سے آگے بھی سنیں, ساتھی بھی دو ہیں, ساتھی بھی, ایک معراج کا ساتھی, ایک ہجرت کا ساتھی. تو سنیں, معراج کا ساتھی بھی لاجواب, ہجرت کا ساتھی بھی, میرے ساتھ ذرا بولتے جائیں, ہجرت کا ساتھی بھی, معراج کا ساتھی بھی شان والا, ہجرت کا ساتھی بھی, معراج کا ساتھی بھی مرتبے والا, ہجرت کا ساتھی بھی مرتبے والا. معراج کا ساتھی بھی سبحان اللہ, ہجرت کا ساتھی بھی سبحان اللہ. ارے سنو سنو, جو معراج کا ساتھی بنا اسے جبریل کہتے ہیں, جو ہجرت کا ساتھی بنا اسے صدیق کہتے ہیں, اسے صدیق کہتے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں ہے وہ بھی شان والا, ہے یہ بھی شان والا, ہے وہ بھی مرتبے والا, ہے یہ بھی مرتبے والا, ہے وہ بھی مقام والا, ہے یہ بھی مقام والا, ہے وہ بھی بے مثال, ہے یہ بھی بے مثال, ہے وہ بھی لاجواب, ہے یہ بھی لاجواب. ہیں دونوں ساتھی, مگر دونوں ساتھیوں میں فرق کیا ہے؟ معراج کا ساتھی سواری لے کر آیا, ہجرت کا ساتھی سواری بن کر آیا. اور ذرا لطف لیں, اور ذرا مزہ لیں. پھر عرض کرتا ہوں, جو معراج کا ساتھی بنا وہ فرشتوں کا امام ہو گیا, اور جو ہجرت کا ساتھی بنا وہ امت کا امام ہو گیا. پھر سنیں, جو معراج کا ساتھی بنا
وہ آیا نبی کو بلانے، جو ہجرت کا ساتھی بنا نبی گیا اس کو بلانے، نبی گیا اس کو بلانے، جو معراج کا ساتھی ہے وہ براق پر اٹھا کر لے گیا، جو ہجرت کا ساتھی ہے وہ کندھوں پہ اٹھا کر لے گیا، لے وہ بھی گیا، لے یہ بھی گیا۔ اللہ اکبر، وہ براق پر بٹھا کر اٹھا کر لے گیا، یہ کندھوں پہ بٹھا کر لے گیا۔ واہ صدیق تیری عظمت پہ قربان جائے۔ ذرا چشمے تصور میں دیکھیں، ذرا آنکھوں کو بند کر کے غار ثور کا منظر سامنے لائیں تو پھر آپ کو لطف آئے گا۔ جب حضور ابو بکر کے کندھوں پہ بیٹھے تھے، انداز کیسا ہوگا؟ انداز کیسا ہوگا؟ آپ جو گئے ہیں ذرا تصور کریں، میں تو گیا ہوں، مجھے تو پتا ہے نا، پباں پار قدم نہیں لاندا، ایسے ہے نا غار ثور، پباں پار قدم نہیں لاندا، سور پہاڑ تے چڑھیا جاندا، او پیا جاندا یار نبی دا، یار بھی یارے غار نبی دا۔ اللہ اکبر، ابو بکر صدیق ایسے انداز میں گئے، پھر اس غار کی دھوم مچ گئی کائنات میں۔ ابو بکر کا نام لیں یا نہ لیں، صرف کہیں غار یار، بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں؟ بچہ بچہ جانتا ہے، وجد میں بندہ آ جاتا ہے، جب کہا جائے غار یار ذہن میں فوراً آتا ہے غار یار تو ایک ہی ہے، وہ ابو بکر ہے۔ اللہ اکبر، ابو بکر۔ وہ غار کہاں ہے؟ سرزمین عرب ہے، سرزمین عرب میں جنگل ہے، جنگل میں پہاڑ ہے، پہاڑ میں غار ہے، غار میں یار ہے، اور یار بھی یار غار ہے۔ پیار سے کہیں سبحان اللہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس انداز کے ساتھ امام الانبیاء کو اوپر تشریف لے کے گئے۔ محترم حاضرین، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم چلتے 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 جب غار کے دہانے پہ پہنچے نا، تو ابو بکر عرض کرتے ہیں سونا پیاس لگ گئی ہے، آج حاجی جائے نا تو پانی کی بوتلیں ساتھ لے کے جاتے ہیں، اوپر بھی پانی کا انتظام ہے، مل جاتا ہے۔ ابو بکر صدیق نے نبوت کو اٹھایا ہوا ہے، امام الانبیاء کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا، عرض کی حضور پیاس لگی ہے۔ امام الانبیاء نے یہ نہیں فرمایا ابو بکر خیال کرو کہاں میں آئے ہیں اور پیاس، یہاں پانی کیسے پلاؤں، پر قربان جائیں ابو بکر کا عقیدہ کتنا پاک ہے۔ ابو بکر جانتے ہیں جو نبی اپنی انگلیوں سے پانی پلا سکتا ہے تو پتھروں سے تو پانی نکلا ہی کرتا ہے۔ عرض کی حضور پیاس لگی ہے۔ میرے کریم نبی فرمانے لگے الی صدر الغار، اے ابو بکر غار سے ذرا باہر نکلو نا، فلاں جگہ پہ درمیان میں جاؤ اور وہاں سے جا کے پانی پی آؤ۔ فرماتے ہیں میں گیا، میں نے جا کے پانی پیا، فانطلقت فشربت، میں نے پانی پیا، خوب پیٹ بھر کے پانی پیا۔ کریم نبی فرمانے لگے پانی کیسا تھا؟ عرض کی احلی من العسل وابید من اللبن وازکی رائحۃ من المسک۔ عرض کی حضور خدا کی قسم شہد سے زیادہ میٹھا تھا، دودھ سے زیادہ سفید تھا، مشک اور عنبر سے زیادہ خوشبودار تھا۔ جب ابو بکر نے پانی پی لیا نا تو میرے نبی فرمانے لگے ابو بکر حقیقت سناؤں تمہیں؟ عرض کی حضور سنائیں۔ میرے نبی فرمانے لگے ابو بکر ابھی تو نے پانی مانگا ہے، میں نے پانی پینا ہے۔ میں دیکھ رہا تھا جو ہی آواز آسمانوں پہ گئی، اللہ رب العزت نے فرمایا اے فرشتوں جنت الفردوس سے ایک نہر کھود کے غار کی طرف ملا دو، فوراً جلدی کرو، میرے محبوب کے پیارے غار یار ابو بکر کو پیاس لگ گئی ہے۔ جب حضور نے یہ فرمایا نا، ابو بکر عرض کرتے ہیں
حضور اللہ کی بارگاہ میں میرا اتنا مقام، میری اتنی شان؟ میرے نبی فرمانے لگے ابو بکر نعم و افضلو، اتنی نہیں، اس سے بھی افضل ہے۔ پیار سے کہیں سبحان اللہ، اس سے بھی زیادہ ہے۔ عرض کی حضور کیسے؟ فرمایا سنو، والذی بعثنی بالحق نبیا لا يدخل الجنت مبغض کا ولو کان لہ 70 نبیا۔ ابو بکر میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جس نے مجھے نبی برحق بنا کے مبعوث فرمایا ہے، اس رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جس کے دل کے اندر تیرا بغض ہوگا، لا يدخل الجنہ، وہ جنت میں داخل۔ آگے لفظ سننے والے ہیں جو اعمال کی رٹ لگاتے ہیں، صرف اعمال چاہیے، اعمال کامیابی کا راز ہے۔ سنو، میرے نبی فرمانے لگے وَلَوْ كَانَ لَهُ 70 نَبِيًّا، اگرچہ جس کے دل میں ابو بکر کا بغض ہوگا، اگرچہ اس کے اعمال 70 نبیوں کے برابر ہوں، پھر بھی جنت میں نہیں جائے گا، اگرچہ 70 نبیوں کے برابر اس کے اعمال ہوں۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر نے پانی پیا، عرض کی حضور آپ رکیں، اندر میں جاؤں گا۔ کہا ابو بکر کیوں؟ عرض کی حضور کوئی زہریلا جانور ہو وہ مجھے تکلیف دے نا، آپ کو تکلیف نہ دیں۔ یہاں بھی پھر بات مجھے یاد آ گئی، ساتھی دو ہیں، ایک ہجرت کا ساتھی، ایک معراج کا ساتھی۔ اللہ اکبر۔ جبریل علیہ السلام حکم کے پابند ہیں، حکم کا بندہ ہے جبریل، ان کے ساتھ ہونے پر بھی قربان۔ ابو بکر عشق کا بندہ ہے، ان کے ساتھ ہونے پر بھی ہم قربان۔ مگر نتیجہ کیا ہے کہ جبریل سدرہ پہ رک گئے، موڑ تک گئے نا، آگے نہیں گئے، اور دوسری طرف ابو بکر تھے، وہ موڑ تک نہیں بلکہ توڑ تک گئے، بلکہ حدیں ہی توڑ گئے۔ سنو، جو معراج کا ساتھی تھا وہ سدرہ پہ جا کے رک گیا اور یہ کہہ کے ہاتھ جوڑ گیا، لو دنوت ان ملتن لاحترقت بالی او کما قال علیہ السلام۔ حضور اگر ایک پورا بھی میں آگے گیا تو جل جاؤں گا، جل گیا تو مر جاؤں گا، پر قربان جائیں۔ جب آئی نا غار، عرض کی حضور آپ نے نہیں جانا، میں جاؤں گا۔ حضور نے فرمایا کیوں؟ عرض کی حضور اندر گیا تو ڈنگ کھاؤں گا، ڈنگ کھایا تو مر جاؤں گا، مر گیا تو نبی کے قدموں میں تر جاؤں گا۔ میرے کریم نبی نے اجازت دی، ابو بکر اندر گئے، سر کی عزت کو پھاڑا، 2 سوراخوں کو بند کیا، ایک سوراخ پہ ایڑی رکھی، عرض کی حضور جولی حاضر ہے۔ ابو بکر صدیق نے جولی پیش کی، حضور ابو بکر کی جولی میں سر مبارک رکھ کے آرام فرمانے لگے۔ تو پھر کیا تھا کہ ایک سانپ بھی غار میں رہتا تھا۔ میں نے حدیث میں پڑھا ہے سانپوں کی عمر جب 1000 سال کا ہوتا ہے اس کے سر پہ بال اگتے ہیں، جب 2000 سال کا ہوتا ہے اس کے بال جڑتے ہیں۔ پہلے چھتوں والا سانپ کھلاتا ہے، پھر گنجا سانپ کھلاتا ہے۔ گنجا حدیث میں آتا ہے جو زکوٰۃ نہیں نہ دیتا اس کے مال کو گنجے سانپ کی صورت میں بنا کر اس کے جسم پہ چھوڑا جائے گا، لوگوں زکوٰۃ دیا کرو، زکوٰۃ دیا کرو۔ سانپوں کی بڑی عمریں ہوتی ہیں۔ وہ سانپ بھی نبی پاک کا دیوانہ تھا، نبی پاک کا عاشق تھا کہ غار میں دائیں بائیں رہتا تھا۔ اس نے علماء سے سنا ہوا تھا یہاں امام الانبیاء آئیں گے، حضور تشریف لائیں گے۔ آسے آسے عمر گزاری، جلے خار ہزاراں، مالی باغ ویکھن نہیں دیدا آئیاں جدوں، آج بہاراں آئیاں ہیں۔ ابو بکر نے دروازے بند کر دیے۔ سانپ چاہتا تو جس نے اتنے سوراخ بنائے تھے پھونک مارتا، کپڑا ہٹا دیتا، اور چاہتا تو اور بھی راستہ بنا لیتا، نہ اس نے پھونک ماری نہ راستہ بنایا، سیدھے ابو بکر کے قدموں میں آ کے بیٹھ گیا، دنیا والوں کو بتا گیا نبی کی بارگاہ میں جانا چاہتے ہو تو راستہ صدیق کے قدموں میں ہے۔
راستہ صدیق کے قدموں میں ہے، یہاں سے ہو کے جاؤ۔ وہ سانپ تھا، اس نے دیکھا معمولی انسان ہے، اس نے پہلے قدم چومے، بار بار قدم چومتا رہا، دیکھا نا کہ ابو بکر صدیق نے قدم نہیں اٹھایا، کیونکہ ابو بکر کو جو مقام حاصل تھا وہ سانپ کو حاصل نہیں تھا۔ اس نے مجبور ہو کے ڈنگ مارا، ابو بکر نے پاؤں اٹھایا نہیں، اس نے پھر ڈنگ مارا، ابو بکر نے پاؤں اٹھایا، ڈنگ پہ ڈنگ مارے، ابو بکر نے پاؤں اٹھایا نہیں۔ حضور فرماتے ہیں تنام عینایا ولا ینام قلبی، میری آنکھیں بند ہوتی ہیں، میرا دل جاگتا رہتا ہے۔ حضور سارا منظر دیکھ رہے تھے پر دنیا والوں کو بتانا چاہتے تھے، ابو بکر میرے نام پہ ڈنگ کھا نا، ذرا دنیا والوں کو تیرے عشق کا پتہ چل جائے، تیری محبت کا پتہ چل جائے۔ ابو بکر حضور کے عشق میں ڈنگ پہ ڈنگ کھا رہا ہے، نتیجہ کیا نکلا؟ وہ زہر جسم میں پھیلا، آنکھوں سے آنسو کی صورت اختیار کر کے وہ آنسو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے رخسار مبارک پہ گرے۔ کائنات میں کوئی خزانے کے اندر کوئی موتی ایسا نہیں جتنے قیمتی وہ موتی ہیں جو ابو بکر کی آنکھوں سے نکلے۔ ان کو مقام کیا ملا ہے؟ رخسار مصطفیٰ، امام الانبیاء کے رخسار۔ حضور نے آنکھیں کھولیں، فرمایا ابو بکر کیا ہوا ہے؟ عرض کی حضور کسی جانور نے حملہ کر دیا۔ میرے کریم نبی فرمانے لگے پاؤں اٹھاؤ۔ عرض کی حضور لگتا ہے کوئی سانپ ہے، اندر آ جائے گا۔ میرے نبی فرمانے لگے آنے دو، پیار سے کہیں سبحان، آنے دو۔ ابو بکر نے حضور کا حکم سمجھتے ہوئے قدم اٹھائے، پاؤں اٹھا دیے، سانپ اندر آیا۔ میرے نبی نے فرمایا میرے یار کو کیوں کاٹا ہے؟ عرض کی حضور صرف یہی تو نہیں عاشق، ہم بھی تو عاشق ہیں، صرف یہی تو طالب دیدار نہیں، ہم بھی تو طالب دیدار ہیں۔ عرض کی حضور بڑی کوشش کی، چومتا رہا، لیکن آپ کے یار نے قدم نہیں اٹھائے، مجبور ہو کے یہ کام کیا ہے۔ میرے نبی نے معاف کر دیا۔ ابو بکر کو فرمایا قدم آگے کرو، حضور نے اپنا لعاب دہن لگایا، ساری درد ختم ہو گئی۔ وصال کے وقت وہی زہر دوبارہ لوٹ آیا۔ کیوں لوٹا؟ اللہ رب العزت کی حکمت یہ تھی میں اپنے محبوب کے یار کو شہادت کی موت عطا کروں، شہادت کا درجہ عطا کروں۔ محترم حاضرین، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ جتنے فضائل بھی عرض کریں کم ہیں۔ ایک دفعہ میرے ساتھ جس طرح میں نے آپ کے اوصاف بیان کیے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ ان کے حق میں نعرے بلند کریں تاکہ در و دیوار گواہ ہو جائے۔ میں کہوں گا نعرہ تحقیق۔ آپ نے حق چار یا تو ہم ماننے والے، آپ نے کہنا یا صدیق یا صدیق، نعرہ تحقیق یا صدیق۔ تو ایسے آئے نا کہ ابو بکر فرماتے ہیں جس کے دل میں میرا پیار ہے، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جنت میں اس وقت تک قدم نہیں رکھوں گا جب تک اپنے پیار کرنے والے کو ساتھ لے کے نہ جاؤں۔ نعرہ تحقیق یا صدیق یا صدیق، اے سینے کا زور لگا کے نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق۔ اب ذرا دوسرا نعرہ بھی لگا لیں، گلی گلی نگر نگر۔ ایسا نہیں ہونا، سینے کا زور لگائیں، یہ محبت آپ کو جنت میں لے کے جائے گی۔ گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر۔ ذرا علی کا نام بھی لے لینا، شک دور ہو جائے۔ نگر نگر گلی گلی، علی کا نام اور اونچا لیں۔ میرا نبی فرماتے ہیں الذکر علی عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ نگر نگر گلی گلی، نگر نگر گلی گلی، نگر نگر گلی گلی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اہل بیت اور صحابہ کا دامن تھام کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔